बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नजर करते हैं खबरों का। हैदराबाद रिपोर्टर तैमूर बलोच। हैदराबाद बटाई नगर पुलिस की मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवानों को चेकिंग के दौरान मशकूक जानकर रोककर तलाशी ली गई, जिस दौरान एक नौजवान के कब्जे से बगैर लाइसेंस पिस्तौल बरामद हुआ। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार नौजवान करीबी गाँव के रहायशी थे, जिस पर मुतअद्दिद देहाती मौके पर पहुँच के और मज़ाहमत करते हुए मुलजमान को छुड़ा कर ले गए। वाक़े के बाद पुलिस एहलकारों ने बटाई नगर थाने को इत्तला दी, जिसके बाद कासमाबाद के मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने DSP बल्दिया ज़हूर सोमरो की क़यादत में गाँव पर 2 घंटे तक कार्रवाई की। ज़राए का कहना है कि पुलिस और गाँव वालों के दरमियान मामला तय पाने के बाद एक मुलज़म हनीफ को पिस्तौल समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि एक शख्स के पुलिस के साथ तावन करने की भी इत्तलात हैं। हैदराबाद पुलिस की मुबैना ज़ियादतियों के खिलाफ इलाका मकीनों को एहतजाज। टंडो मोहम्मद खान रोड ब्लॉक। हैदराबाद थाना साइड पुलिस की मुबैना ज़ियादतियों के खिलाफ वर्सा और इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए टंडो मोहम्मद खान रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। मुजाहिरीन के मुताबिक साइड पुलिस ने नारा जेल के सामने वाक़े एक घर पर छापा मारकर फरहान वालिद इमाम संगरासी को गिरफ्तार कर लिया। वर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस बगैर किसी जवाज़ के घर में दाखिल हुई खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और अहले खाना के साथ बदसलूकी की। एहतजाज करने वालों का कहना था कि साइड थाने का एहलकार सज्जाद गुजर गुज़िश्ता 2 रोज़ से इन्हें हरासा कर रहा था और मुबैना तौर पर रकम का मुतालबा भी कर रहा था। इनके मुताबिक सज्जाद गुजर एक निजी घर में दाखिल हुआ, जहाँ इसने 13 साला फरहान वालिद इमाम संगरासी को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कार्रवाई के दौरान घर में मौजूद खवातीन पर भी लाठियाँ बरसाई की, जिस पर अहले इलाका में खौफ फैल गया। वाक़े के खिलाफ वर्सा और इलाका मकीनों ने टंडो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज करते हुए जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। आखिरी इत्तलात तक एहतजाज जारी, जबकि पुलिस या मुतल्लिका कौम की जानिब से वाक़े के हवाले से कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। डडियाल DIG रीजन मीरपुर तैनाती पर कामरान अली, SSP मीरपुर खुरम इकबाल, रेवेन्यू बोर्ड मुजफ्फराबाद अमजद अली मुगल के एजाज़ में सियासी समाजी शख्सियत मास्टर अब्दुल क़य्यूम मुगल सियाक की तरफ से खूबसूरत पुरवकार इस्तक़बालिया तकरीब का अहतमाम किया गया, जबकि इस्तक़बालिया तकरीब की सदारत रिटायर्ड ज़िला काजी महफूज अहमद ने की। मास्टर अब्दुल क़य्यूम मुगल की रहाइश का सियाक आमद पर मास्टर अब्दुल क़य्यूम मुगल, काजी महफूज अहमद और दीगर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा, उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस्तक़बालिया तकरीब से कामरान अली, DIG रीजन मीरपुर, SSP मीरपुर खुरम इकबाल, रेवेन्यू बोर्ड मुजफ्फराबाद अमजद अली मुगल, काजी महफूज अहमद और मेज़बान तकरीब मास्टर अब्दुल क़य्यूम मुगल ने खिताब किया और तकरीब में डिप्टी मेयर मीरपुर रमज़ान चुगताई, चेयरमैन बल्दिया मसूद अहमद बलोट, समीर अयूब मुगल एडवोकेट, प्रोफेसर मनीर अहमद बज़मी एडवोकेट, साबिका कौंसलर और चेयरमैन ज़कात कमेटी मुश्ताक चुगताई, अल्ताफ़ शाहीन मुगल चौधरी, गुलाम रब्बानी बर्क, डिस्ट्रिक्ट कौंसल ठारा, इंजीनियर शेर UK से अब्दुर्रहमान शौकत अली मुगल एडवोकेट, मीरपुर नंबरदार शरीफ बहारी, मोहम्मद नवाज तबस्सम रिटायर्ड हेड मास्टर, मास्टर महमूद मुगल चौधरी, शाहद अजीज़ चौधरी, अंसर बशीर पोर्ट शेर, सुहेल अल्ताफ़ रट्टा और दीगर अवाम की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत के। अख्ताम पर मेज़बान तकरीब की तरफ से नफीस खानों का अहतमाम किया गया, जिस पर मेज़बान तकरीब का शुक्रिया अदा किया गया। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सजाद हुसैन बोदा। दीपालपुर के नवाही इलाके जवाहर सिंह में खानदानी रंजिश खून रेज तसादम में तब्दील, नौजवान जाँ बाग, मुतअद्दिद ज़ख्मी। दीपालपुर के नवाही गाँव जवाहर सिंह में खानदानी रंजिश के बायस 2 फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाला झगड़ा खून रेज तसादम में तब्दील हो गया। झगड़े के दौरान मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 18 से 19 साल नौजवान मोहम्मद इमरान मौके पर ही जाँ बाग हो गया। वाक़े में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि दीगर अफराद भी ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक होने के बाद इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बगैर मजीद इलाज के लिए उकाड़ा रेफर कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही थाना सदर दीपालपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाँ बाग नौजवान की मैयत समेत ज़ख्मियों को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद मुलज़मान फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि मुकदमे के अंदराज और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में सोग की फ़िज़ा कायम है और अहले इलाका और मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कमिश्नर साहिवाल की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर का हड़प्पा में इमाम बारगाह, कसरे बतूल का दौरा, ईद गदीर और मुहर्रम रूट्स का जायजा। साहिवाल हड़प्पा से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डिवीज़न साहिवाल डॉक्टर आसफ तुफैल की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक ने मरकज़ी इमाम बारगाह, कसरे बतूल, हड़प्पा का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने ईद गदीर और अशूर मुहर्रम हराम के जुलूसों के रूट्स का तफसीली मुआयना किया और मौके पर ही सफाई, रोशनी, सिक्योरिटी और मरम्मत के हवाले से अहकाम जारी किए। इस मौके पर सदर अंजुमन
حسینیہ لائسنس دار مرکزی امام بارگاہ قصر بطور نسیم عباس شاہ آصف رضا سیار نظر عباس سونی انتظامیہ امام بارگاہ قصر بطور ممبران امن کمیٹی رانا ذوالفقار چودھری یاسر نمبردار اور چیئرمین انجمن تاجران عبدالہادی ساجد خان لودھی بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہی ڈپٹی کمشنر نے تمام کاتبہ فکر کے درمیان بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے کہا محرم الحرام کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے فروغ انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے صدرآباد سے ہمارے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ کی تحصیل صدرآباد کے آبائی گاؤں ڈھابا خور سے ڈھابا خورد میں 31 مئی بروز اتوار نماز عشاء مرکزی جامع مسجد چادر والی سرکار میں سالانہ عرس مبارک منعقد کی، جس میں زیر صدارت اور خصوصی خطاب الحاج حافظ پیر سید ولی محمد شاہ المعروف ثانی سرکار مرکزی آستانہ عالیہ مرکزی سجادہ نشین اور گدی نشین دربار عالیہ چادر والی سرکار اور محمد شاہ المعروف ثانی سرکار مرکزی آستانہ عالیہ مرکزی سجادہ نشین گدی نشین دربار عالیہ چادر والی سرکار اور آخر میں اہل گاؤں کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ بانی محفل حاجی باؤ منیر مغل، خصوصی کاوش انس مغل، مزمل منیر منیب احمد مغل، رانا محمد جبار شیخوپورہ اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ ڈھونگا بونگا کے نواحی علاقے کھاٹا کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک مرد اور خاتون زخمی ہو گئے۔ حادثہ سڑک پر تیز رفتاری اور بے احتیاطی کے باعث پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں زخمیوں کو مزید علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا، جہاں انہیں طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق سڑک پر ٹریفک حادثات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ شہریوں نے انتظامیہ سے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ ہمارے بیورو چیف اصغر ماہر کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے سلسلے میں منعقدہ امن و اتحاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر گجرانوالہ ڈویژن محمد علی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث کیل خان، قائد وفد چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب مولانا ڈاکٹر انتخاب احمد نوری، علماء کرام اور ڈویژن کے ضلعی امن کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں صبر، برداشت، قربانی اور حق و صداقت کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام، مذہبی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ یکجہتی کو برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن حالت ارشد مرزا، اضلاع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جنرل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو محمد فرقان، اے سی جی محمد عامر، ممبران ضلعی امن کمیٹی مولانا خالد حسن مجددی، مفتی محمد ابو بکر، علامہ کاظم ترابی، علامہ حافظ جواد قاسمی، پروفیسر سعید احمد کلیروی، حافظ عمران عریف کے علاوہ ممبران وفد علماء مفتی محمد عمران حنفی، پیر سید عثمان نوری کے ہمراہ دیگر علماء کرام، اضلاع کے ممبران امن کمیٹی، زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف رانا محمد افضل، زونل خطیب اوقاف مولانا محمد بشیر فاروقی، ضلعی خطیب مفتی محمد اکرم خطیب، حافظ شاہد فاروق سمیت پولیس افسران، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، استحکام، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ ہمارے بیورو چیف اصغر ماہر کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ کا میگا سیوریج درستی منصوبہ 80% ترقیاتی کام مکمل۔ وزیر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 30 ارب روپے کا ترقیاتی منصوبہ جاری ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگر نے گجرانوالہ میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 3.3 ارب روپے کی لاگت سے انتہائی اہم حصہ پہلے مکمل کیا جا رہا ہے۔ ایم ڈی باسا گجرانوالہ آہٹ ڈوگر نے جاری منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ ڈی سی گجرانوالہ نوید احمد بھی ہمراہ تھے۔ مونسون سے قبل ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ شہریوں کی حفاظت کے لیے SOPs یقینی بنائے جائیں گے۔ نور الامین مینگن تمام سائٹس پر 24 گھنٹے کام جاری رکھا جائے، عملے کی حفاظت کے لیے معقول انتظامات کیے جائیں۔ وزیر پنجاب کی ہدایت پر ترقیاتی کاموں کی رفتار کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے۔ ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق عوامی پریس کلب سانگڑ میں سینئر نائب صدر مشتاق احمد کھوسو کی سالگرہ کی تقریب کیک کاٹا گیا۔ سانگڑ رپورٹ عوامی پریس کلب سانگڑ کے سینئر نائب صدر اور نجی ٹی وی کے رپورٹر مشتاق احمد کھوسو کی سالگرہ کی خوشی میں عوامی پریس کلب سانگڑ میں ایک سادہ مگر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں عوامی پریس کلب سانگڑ کے صدر عبدالغفار نظامانی، سرپرست اعلیٰ جاوید اقبال راجپوت، جنرل سیکرٹری مہیش معراج، انفارمیشن سیکرٹری مشکور احمد یوسف زئی، وائس چیئرمین میر اخلاق تالپر، غلام قادر کہری سمیت صحافتی برادری کے دیگر اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے مشتاق احمد کھوسو کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی صحافتی اعتماد کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
مقررین نے کہا مشتاق احمد کھوسو ہمیشہ صحافت کے میدان میں ذمہ داری، دیانتداری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتے رہے، جو کہ قابل ستائش ہے کہ تقریب کے دوران سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جبکہ شرکاء نے ان کی درازی عمر، اچھی صحت، خوشحالی اور صحافتی میدان میں مزید کامیابیوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ آخر میں مشتاق احمد کھوسو نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام دوستوں اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی محبتیں اور خلوص ان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، جنہیں وہ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ میں پاکستان کراٹے فیڈریشن کے لیے قابل فخر لمحہ 20ویں ایشین گیم ایچی ناگویا 2026 کے سلسلے میں منعقدہ فن رن ایونٹ میں جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور اولمپک کونسل آف ایشیا کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ محمد حسنین جمیل نے پاکستان کراٹے فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہوئے کوئز مقابلے میں حصہ لیا۔ مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے 160 سے زائد شرکاء کے درمیان شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ٹاپ 4 پوزیشن میں جگہ بنائی، جو کہ ان کے علم، صلاحیت اور پاکستانی کھیلوں کے حقیقی جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس شاندار کامیابی پر محمد حسنین جمیل کا تعلق پنجاب کی دھرتی شہر ساہیوال سے ہے اور یہ ثبوت پاکستان جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، ساہیوال کی عوام اور والدین کا سر فخر سے بلند کیا۔ خبر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں متوسط اور تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے، حکومت بجٹ میں سہولیات دے، 1,25,000 پر انکم ٹیکس ختم، اس سے زیادہ تنخواہ پر موجودہ شرح سے نصف کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار اور مڈل کلاس طبقے کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے، ان پر بھاری آئے ٹیکسوں میں نمایاں کمی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے متوسط اور تنخواہ دار طبقے سے 605 ارب روپے انکم ٹیکس وصول کیا ہے، جبکہ یہی طبقہ اس وقت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کی تعلیم، بجلی اور گیس کے بھاری بل، مہنگا پیٹرول، ناجائز لیوی، اشیاء خوردونوش پر ٹیکس، صحت و علاج کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور مہنگائی کے طوفان نے عوام کی زندگی جیل بنا دی ہے۔ حافظ وحید احمد اوان نے کہا حکومتی اقدامات اور معاشی پالیسیوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے، اس لیے حکومت کو بجٹ میں فوری ریلیف کے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ماہانہ 1,25,000 روپے تنخواہ پر عائد انکم ٹیکس مکمل طور پر ختم کیا جائے، جبکہ اس سے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کم از کم آدھی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 15% مقرر کی جائے تاکہ تنخواہ دار اور پیشہ ور طبقے کو ریلیف مل سکے۔ ٹنڈولہ یار سے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ٹنڈولہ یار سید سلیم شاہ کی ہدایات پر وکیرہ شریف پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، 9 لاکھ روپے برآمد۔ ایس ایس پی ٹنڈولہ یار سید سلیم شاہ کی ہدایت پر وکیرہ شریف پولیس نے اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے ڈکیتی کی واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے لوٹی گئی رقم میں سے 9 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ اس حوالے سے ایس ٹی پی او سٹی اور ایس ایچ او وکیرہ شریف نے پریس کانفرنس میں مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پولیس کے مطابق 14 اپریل 2026 کو تھانہ وکیرہ شریف کی حدود گاؤں الہ بخش جروار میں محمد ولد موسیٰ خان جروار کے گھر پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ واقعے کا تھانہ وکیرہ شریف پر فوری مقدمہ درج کر کے جرم کو ٹریس کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ٹیم نے تمام ٹیکنیکل وسائل بروکار لاتے ہوئے ڈکیتی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت اسلم ولد محمد صدیق، علی احمد عرف امون ولد محمد موسیٰ، غفار ولد الہ بخش کے نام سے کی گئی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے واردات میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے ڈکیتی کے دوران لوٹی گئی رقم سے 9 لاکھ روپے برآمد کر لیے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ مقدمے میں مطلوب دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انہیں جلد گرفتار کر کے قانون کو گرہرے میں لایا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔